تینوں نے بڑھ چڑھ کر اسے امدادی رقم دی تھی، کیونکہ ان تینوں کو امید تھی کہ کچھ دنوں کے بعد یہ رقم 1000 گنا ہو کر انہیں واپس مل جائے گی۔ جمشید نے ان کی ضد کے پیش نظر تینوں سے 150 روپے لیے تھے اور یہ وعدہ بھی کہ بھلے ان کی جان چلی جائے لیکن وہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ مفرور ڈاکو رانا شمشیر سنگھ نے ان کے ساتھ سفر کیا تھا۔ دھماکوں کی آواز نے کرنل واڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت کمپنی ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا جبکہ میجر شرما اپنی جیپ پر باہر گیا ہوا تھا۔ انہیں امید تھی کہ کیپٹن جمشید آخر ان کے قابو آ جائے گا۔ آخر وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ انہوں نے سرحد تو ایک طرح سے سیل کر دی تھی اور اس دوران 15-20 دیہاتوں کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن خدا جانے اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ساری رات اور اگلے روز شام تک انہوں نے جمشید کی تلاش جاری رکھی تھی اور شام کے بعد تمام لوگ ایک ایک کر کے بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے تھے۔ کرنل واڈیا کو کسی پل قرار نہیں تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کیپٹن جمشید نے ابھی سرحد عبور نہیں کی، وہ ابھی تک بھارتی علاقے میں موجود تھا اور ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا جو ابھی تک وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے تھے۔ رات کو تھک ہار کر وہ صرف اس امید پر چارپائی پر بیٹھا تھا کہ سفید پوشوں کی جو فوج اس نے میجر شرما کی کمان میں اس علاقے میں پھیلا دی ہے وہ لوگ ضرور اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ کرنل واڈیا نے شام سے پہلے اس علاقے میں آپریٹ کرنے والی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک ٹاسک فورس بنا کر انہیں یہ مشن سونپا تھا، لیکن جمشید کی گرفتاری کے بجائے اب اسے دھماکوں نے بیدار کیا تو وہ چند لمحوں کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ بات اسے سمجھ آ گئی کہ دھماکوں کی آوازیں ٹریننگ سینٹر سے آ رہی ہیں، لیکن وہاں ہوا کیا ہے؟ سوال کا جواب لیے وہ چارپائی سے اٹھ کر ننگے پاؤں بھاگتا ہوا کمپنی ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم میں پہنچا تھا جہاں ریڈ الرٹ ہو چکا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کمپنی کمانڈر سمیت سارا سٹاف مستعد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بھکلائے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ سر کچھ کلیئر نہیں ہے، کمپنی کمانڈر نے جواب دیا۔ کیا بکتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیا کلیئر نہیں ہے؟ یہ دھماکے کیسے ہو رہے ہیں؟ کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہے کیا؟ اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سر کمیونیکیشن بھی نہیں ہو رہی، ادھر کیمپ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ سیکورٹی کمانڈر کا کہنا ہے کہ اچانک دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی ہے، پیٹرول ڈمپ جلنے سے بہت نقصان ہوا ہے، کمپنی کمانڈر نے کہا۔ کرنل واڈیا کو سمجھ آ گئی کہ یہ آگ کیسے لگی ہے۔ کیا کیپٹن جمشید اس تربیتی کیمپ کو تباہ کرنے کے مشن پر آیا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی گردن ہلا دی۔ ایک بات تو صاف ظاہر تھی کہ یہ اس کا کارنامہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس ایریا میں FIU کا سیکٹر کمانڈر کیپٹن جمشید ایک تربیت یافتہ کمانڈر اور دھماکہ خیز مواد کا ماہر تھا۔ اس کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اسے اس علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔ ڈیم اٹ! کرنل واڈیا غصے سے کھور رہے تھے۔ ان لوگوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس کیمپ کو تباہ کرنے کی کوشش بھی دشمن کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود وہاں سیکیورٹی کا جدید انتظام موجود تھا۔ کرنل واڈیا کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنا منہ خود ہی نوچ لے۔ اس نے زندگی میں ایسی ہزیمت کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے زندگی میں ہارنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے متعلق تو مشہور تھا کہ جس سرحدی علاقے میں کرنل واڈیا کی ڈیوٹی ہوگی وہاں دشمن کوئی کوورٹ آپریشن کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کسی علاقے میں کمانڈ سنبھالی ہو اور دشمن سے بھی مار کھائی ہو، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ گئی تھی۔ ایک کیپٹن نے کل کے لونڈے نے کرنل واڈیا جیسے گھاگ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میجر شرما سمیت کیمپ کے تمام ذمہ داروں کو قطار میں کھڑے کر کے وہیں گولیوں سے اڑا دے، لیکن سب کچھ کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس نے فوری طور پر وسکی کا ایک بڑا پیک تیار کر کے اپنے اوسان بحال کیے اور اپنی جیپ تیار کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے 4 مستعد کمانڈرز کے ساتھ کیپٹن جمشید کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کی توقعات کے عین مطابق کمپنی ہیڈ کوارٹر والوں کے ہاتھ پاؤں اسی حادثے سے پھول چکے تھے اور وہ بے وقوفوں کی طرح اپنے ہتھیار سنبھالے جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے جہاں سوائے جلتی ہوئی آگ، تباہ شدہ سامان اور مسخ شدہ لاشوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ شاید ابھی تک ان کے ہوش حواس قائم تھے جس نے آگ بجھانے والے سسٹم کی طرف توجہ دی اور اب 3-4 فائر مین کافی فاصلے سے آگ پر پانی پھینک رہے تھے، لیکن یہ پانی بھی پیٹرول بن کر آگ پر گر رہا تھا جو بجائے آگ بجھانے کے اسے اور زیادہ بھڑکا دیتا۔ کرنل واڈیا جانتا تھا کہ اب جمشید یہاں نہیں رہا۔ شاندار چال چلی تھی اور ان کے بغل میں چھپ کر بیٹھا رہا جبکہ اس کی تلاش میں سارے شہر کی خاک چھانتے رہے اور اپنا کام کر کے نکل گیا تھا۔
اس مرتبہ واڈیا نے عقل سے کام لیا اور جنگل کی طرف جا کر اپنا خون جلانے کی بجائے اسے تلاش کرنا زیادہ احسن خیال کیا۔ ابھی وہ کمپنی ہیڈ کوارٹر سے باہر والی سڑک کی طرف گھوما ہی تھا جب اسے ایک فوجی ٹرک الٹا ہوا دکھائی دیا جس کے باہر لاشیں پڑی تھیں اور کچھ جوان ابھی تک وہیں طبی امداد کے لیے چیخ رہے تھے۔ کرنل واڈیا نے ان کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ اگر یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ دشمن کے ایک فوجی کو قابو کر سکیں تو ان کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، یس سر۔ اس کی بات سمجھے بغیر ہی ڈرائیور کے منہ سے نکلا، ریلوے لائن کی طرف جانے والے راستے پر چلو، ہمیں فوراً ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہے، ٹرین آنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ اس نے اپنے ایک ساتھی سے دریافت کیا۔ سر ٹرین تو شاید گزر چکی ہوگی، جواب ملا۔ اینی وے تم اسٹیشن پر پہنچو۔ اس نے اگلا حکم جاری کیا۔ ڈرائیور بڑا ماہر دکھائی دے رہا تھا، شاید وہ بطور خاص ایسے فوجی آپریشن میں کام کرنے اور خصوصی حالات میں ڈرائیونگ کا ماہر تھا۔ اس نے 20 منٹ کا فاصلہ بمشکل 10-12 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ جیپ اس نے پلیٹ فارم پر چڑھا دی اور اس کمرے کے بالکل سامنے جا کر کھڑی کی تھی جس میں اسٹیشن ماسٹر شراب کے نشے میں دھت پڑا ہوا تھا۔ لالو پرساد گزشتہ 16 سال سے یہاں کا اسٹیشن ماسٹر تھا۔ اسے علم تھا کہ اس لائن پر کوئی کراسنگ نہیں ہوتی، اس لیے یہاں کسی ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قومی جھنڈی ہلانے کا تکلف کیا کرتا تھا۔ جمعرات کو یہاں رکنے والی مال گاڑی صرف کارروائی کے لیے 2-3 منٹ ٹھہری تھی، وگرنہ اس لائن پر کوئی سامان بھی لوڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اس روٹ پر جانے والے ریلوے عملے کو اس کی عادتوں کا علم تھا اور یہ بھی جانتے تھے کہ ریلوے میں اپنے ایک رشتہ دار اعلیٰ افسر کی وجہ سے وہ اب تک یہاں ٹکا ہوا ہے، وگرنہ اس کا دھندا تو کوئی اور ہی ہے۔ اس علاقے میں جوئے کا سب سے بڑا اڈا وہی چلا رہا تھا اور یہ اڈا اور کہیں نہیں بلکہ اس ریلوے اسٹیشن کے ایک کمرے میں چلتا تھا۔ لالو پرساد کو بھگوان نے تمام بری عادتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ وہ شکل سے چھٹا ہوا غنڈہ دکھائی دیتا تھا، لیکن ریلوے میں نائب اسٹیشن ماسٹر ہونے کی وجہ سے اس کا پردہ قائم تھا۔ مقامی تھانے کو وہ باقاعدگی سے حصہ پہنچاتا رہتا تھا، اس لیے کسی نے اسے کبھی تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ آج ہی وہ ایک گھٹیا سی عورت کے ساتھ رنگ رلیاں منانے کے بعد نشے میں دودھ اس سے لپٹا گہری نیند سو رہا تھا جب زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز نے اسے بولا کر دیا۔ ارے کون ہے؟ اس نے اتنے غصے سے حلق پھاڑ کر دروازہ کھٹکھٹانے والے کو گالی دی کہ اس کے ساتھ لپٹی فاشا کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی۔ چپ کر جا سالی، اس نے فاشا کو گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ ابھی تک اس کے دماغ پر شراب کا نشہ سوار تھا۔ نزدیک گاؤں کے سائنسی اس کے لیے بطور خاص پہلے توڑ کی شراب لایا کرتے تھے۔ دروازہ کھولو، باہر سے ایک باروب آواز سنائی دی۔ لالو پرساد نے اپنے سرانے دھری دھوتی جلدی سے باندھی اور دروازہ بری طرح کھٹکھٹانے والے کو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے غصے سے دروازہ کھول دیا۔ لیکن دروازے کے باہر کا منظر دیکھ کر خوف کے مارے اس کا نشہ تو اترنا ہی تھا، اس کی زبان بھی بند ہو گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہمیشہ کے لیے اس کی قوت گوئی چھن گئی ہے۔ کیا بات ہے مہاراج؟ اس نے اپنے بدن کی ساری توانائیاں صرف کر کے ایک فقرہ ادا کیا، لیکن اس کے سوال کا جواب اس کے لیے اتنا ہی غیر متوقع تھا کہ لالو پرساد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کے سامنے موجود جوانوں میں سے ایک نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تماچا مارا۔ لالو پرساد کو یوں لگا جیسے اس کے گال پر 5 دمکتے ہوئے انگارے رکھ دیے گئے تھے اور اس کی گردن کا مٹکا ٹوٹ گیا ہو۔ क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। वो खौफ के मारे गुदगुदाता हुआ तमाचा मारने वाले के कदमों से लिपट गया, लेकिन उसकी ज़ोरदार ठोकर से दूर जा गिरा। अंदर कौन है? दूसरे जवान ने उसकी तरफ बंदूक का रुख करते हुए पूछा। मम मेरी घर वाली है महाराज। लालू प्रसाद ने फ़ौरन झूठ बोलकर अपनी जान छुड़ाना चाही। अभी देखता हूँ साले तेरे घर वाली को भी। इतना कहकर उसने दरवाजे को ज़ोर से ठोकर मारी और अंदर का मंजर देखकर उसकी राल टपक पड़ी। लेकिन ये वक्त मुनासिब नहीं था। कर्नल वाडिया जीप में उनका मुंतज़िर था। उसने बरीना औरत को गर्दन से दबोचा जो खौफ के मारे नीम बेहोश हो गई थी और घसीटता हुआ बाहर ले आया। तीनों जवान इन दोनों की धुनाई करते हुए घसीट कर कर्नल वाडिया की जीप तक लाए थे। सर ये है स्टेशन मास्टर हरामी अपने कमरे में अयाशी कर रहा था। उस जवान ने अपनी रिपोर्ट पेश की। कर्नल वाडिया जीप से उतरा। उसने 2-3 मिनट में अपना सारा गुस्सा लालू प्रसाद पर उतार दिया और उसे मार मार कर अधबुआ कर दिया। लालू प्रसाद को मारते हुए मुसलसल गालियां दे रहा था। कौन आया था यहाँ? अचानक ही कर्नल ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे झटके से ज़मीन से उठाकर खड़ा किया। माई बाप, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बकवास करता है हरामखोर। मालूम होता है इसका दिमाग अभी तक ठिकाने नहीं लगा। मारो इसे।
کرنل نے اپنے جوانوں کو حکم دیا۔ جوانوں نے 2 منٹ کے اندر اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ مر تو نہیں گیا، کرنل نے لاپرواہی سے اس کی طرف دیکھ۔ لڑکی اسی درمیان چکرا کر زمین پر بے سود گری پڑی تھی۔ نو سر مکر کر رہا ہے۔ ایک جوان نے زمین پر اکڑوں بیٹھ کر اس کی نبض ٹٹول کر کہا، ہوش میں لاؤ اسے۔ کرنل واڈیا غصے سے چلایا اور وہ اسے ہوش میں لے آئے۔ عورت کو انہوں نے 2-4 جوتے مار کر اسے اسی حالت میں بھگا دیا تھا اور اب کرنل واڈیا زخموں سے چور چور درد سے ہائے رام پکارتے لالو پرساد سے تفتیش کر رہا تھا۔ 20 منٹ کی عرق ریزی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کیپٹن جمشید اس طرف آیا بھی تو کم از کم اس گدے کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا۔ اس کے علم کی حد تک کوئی ایسا شخص یہاں نہیں آیا جو اس کے لیے اجنبی رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد لالو پرساد کو ادموا کر کے وہیں پھینکنے کے بعد یہ قافلہ اگلی منزل کی طرف چل دیا۔